بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے علم میراث کا تعریف، موضوع، غرض و غایہ، فضیلت اور سراجی کی مصنف کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم جانیں گے اور ہم آج پڑھیں گے الباب الاول، پہلا سبق، یعنی علم میراث کا پہلا سبق آج ہم پڑھیں گے۔ ورثاء کی تین قسمیں ہیں۔ آج ہم یہاں پر ورثاء کی قسمیں پڑھیں گے کہ ورثاء کتنے قسم پر ہے۔ تو جو آدمی مر جاتا ہے اس کے جو ورثاء رہتے ہیں تو ورثاء کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو ورثاء کی تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 عصبات، نمبر 3 ذوی الارحام۔ یہ تین قسمیں ہیں ورثاء کی۔ آج ہم پہلی قسم پڑھیں گے۔ پہلی قسم ذوی الفروض کی تعریف۔ اب ذوی الفروض کی تعریف کیا ہے؟ ذوی الفروض کی تعریف، ذوی الفروض یہ وہ ہیں جن کا حصہ متعین ہو، یعنی ذوی الفروض وہ ہیں جن کا حصہ متعین ہو، جن کا متعین حصہ ہو، مقرر حصہ ہو کہ مثلا اس وارث کو اتنا حصہ ملنا ہے، باپ کو اتنے حصے دینے ہیں، تو متعین حصہ ہے، مقرر حصہ ہے۔ اب حصہ سے متعینہ 6 ہیں، حصہ سے متعینہ 6 ہیں۔ یہ جو حصے بنتے ہیں ورثاء کے لیے، تو پھر مختلف حصے ورثاء کو ملتے ہیں، تو وہ کل کتنے حصے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حصہ سے متعینہ 6 ہیں۔ جو متعین حصے ہیں وہ 6 حصے ہیں۔ ان 6 حصوں کے اندر ان ورثاء کو میراث ملے گا، ان سے باہر نہیں ہوگا۔ وہ کون کون سے ہیں 6 حصے؟ نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس، یعنی یہ 6 حصے ہیں۔ نصف، ربع، ثمن اور ثلث، ثلثان، سدس، یہ 6 حصے ہیں۔ اب یہ حصے ہم نے جان لیے، آگے پھر بات آئے گی کہ ثلث کتنا ہوتا ہے، ثمن کتنا ہوتا ہے، یہ پھر اپنی جگہ پہ، صرف آپ نے اتنے یاد کرنے ہیں کہ 6 حصے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اب آتے ہیں ذوی الفروض، کل 12 ہیں، یعنی ذوی الفروض ہم نے پڑھا ہے نا اوپر، ذوی الورثاء کی 3 قسمیں ہیں اور ان میں سے پہلا ذوی الفروض۔ تو ذوی الفروض جن کے حصے متعین ہو، تو وہ ذوی الفروض ہیں کتنے لوگ؟ کتنے لوگ ہیں ذوی الفروض جن کا حصہ متعین ہو؟ تو وہ ذوی الفروض 12 ہیں۔ کتنے؟ 12 ہیں۔ 12 ذوی الفروض ہیں، اور ان 12 میں سے 4 مرد 8 عورتیں، 4 مرد 8 عورتیں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ ذوی الفروض میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں جن کو ذوی الفروض کا حصہ ملے گا۔ تو ان کی اب درسی ترتیب یہ ہے۔ ویسے تو اگر یہ ہونی چاہیے نا کہ پہلے اکٹھے 4 مرد لکھتے پھر 8 عورتیں، لیکن درسی ترتیب جو ہے ان کی وہ یہ ہے جو ہم نے یہاں لکھی ہے، اس ترتیب سے۔ اب پہلے نمبر پر اب باپ، اب جد صحیح، اخی خیفی، نمبر 4 اخت خیفی، نمبر 5 زوج، 6 زوجہ، 7 نمبر پر ہے بنت،
8वें नंबर पर है बिनतुल इबन। नंबर 9 उख्ते इल्ली, उख्ते इल्ली। नंबर 10 उख्ते आइनी, उख्ते आइनी। 11 माँ, और 12 जद्दा सहीहा, जद्दा सहीहा। फिर अपनी अपनी जगह पर बताएंगे कि बिन किसको कहते हैं, जद्दा सहीहा कौन होता है, उख्ते इल्ली क्या होती है, आइनी क्या चीज़ है। ये अपने अपनी जगह पर बहस इनकी आएगी। लेकिन अब आप इतना ही याद कर लें कि वरसा की 3 किस्में हैं, ज़वील फुरूज, असबात, ज़वील अरहम। और फिर सबसे पहला नंबर है ज़वील फुरूज का। तो ज़वील फुरूज वो लोग हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर हो, मुतअय्यन हो। और हिस्सा से मुतअय्यना, जो मुतअय्यन हिस्से हैं, मुकर्रर हिस्से हैं, वो कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो वो 6 हिस्से हैं। निसफ, रुबु, सुमन। निसफ आधे को कहते हैं, रुबु चौथाई हिस्सा, सुमन 8वां हिस्सा, और सुलुस तीसरा हिस्सा। सुलसान का मतलब है 2 सुलुस, और सुदुस छठा हिस्सा। और ज़वील फुरूज कितने हैं तो और कौन कौन से हैं? तो ज़वील फुरूज कुल 12 हैं, और वो 12 कौन में से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। और वो ये हैं अब, जद्द सही, अखी खैफी, उख्त खैफी, ज़ौज, ज़ौजा, बिन्त, बिन्तुल इबन, उख्त इल्ली, उख्त ऐनी, जद्दा सहीहा। बस आप सिर्फ इस तरतीब से इतना ही याद कर लें। आज के लिए इतना सबक काफ़ी है, और ये सबक आप खूब याद कर लें।